أن عيسى عليه السلام فقد رجل من الحواريين فقال ما لي لم أراك، فقال الهم والدين. قال فألا قلت كلمات لو كان عليك طمام البحر لأذهبه الله عنك؟ قال ما هي؟ قال تقول اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني رحمة تغنني بها عن رحمة من سواك۔ یہ روایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، اور اس روایت کے اندر ایک بہت عظیم دعا کا تذکرہ ہے جو انسان کو غم اور قرض جیسی بڑی آزمائش سے نجات دلاتی ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر جو ہے نا وہ الگ الگ ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، پوری توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ہے کہ انہوں نے اپنے حواریوں میں سے ایک آدمی کو وہ تلاش کرتے رہے لیکن وہ نظر نہ آیا، تو پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو اس کو لایا گیا تو اس نے کہا کہ بھی میں کافی دنوں سے تمہیں نہیں دیکھ رہا، کہاں تھے تم؟ انہوں نے کہا کہ میں نا غم اور قرض نے مجھے گھیر لیا تھا، میں بہت پریشان تھا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم نے وہ کلمات نہیں کہے جو اگر تم سمندر کے برابر بھی تمہارے اوپر بوجھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس بوجھ کو تم سے دور کر دیتا۔ تو اس نے کہا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کہو، اور یہ دعا یاد کر لیں، اللہم فارج الہم وکاشف الغم مجیب دعوت المضطرین رحمن الدنیا والآخرہ ورحیمہما ارحمنی رحمتا تغنینی بها عن رحمت من سواک۔ اس کا ترجمہ بھی سن لے ذرا۔ اے اللہ غم کو دور کرنے والے، پریشانیوں کو ہٹانے والے، بے کسوں کی دعاؤں کو قبول کرنے والے، دنیا اور آخرت کے رحمان اور رحیم، مجھ پر ایسی رحمت فرما جو مجھے تیرے سوا ہر ایک کی رحمت سے بے نیاز کر دے۔ غم اور قرض کا تعلق انسان کی زندگی کے ساتھ کتنا گہرا ہے۔ الہم والدین، یعنی اس روایت میں ایک لفظ ہے الہم والدین آیا ہے، یعنی غم اور قرض، یہ دونوں چیزیں انسان کے دل پر بہت بڑا بوجھ ڈال دیتی ہیں اور بہت مصیبت بنا دیتی ہیں، اور اگر قرض ہے تو یہ غم کی جڑ بن جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رہنمائی دی کہ حقیقی جو فریاد ہے وہ اللہ تعالیٰ سے کی جائے، حقیقی بھی یعنی ہر طرح کی فریاد اللہ تعالیٰ سے کی جائے، کیونکہ وہی مجیب دعوت المضطرین ہے، یعنی بے کسوں کی دعاؤں کو وہی سننے والا ہے۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ قبروں پہ جا کے آپ دعا نہیں کر سکتے کہ اے بابا جی فلانے کے فلاں توسط سے میری دعا کو قبول کر کے یا میری دعا کو سن کے آپ اللہ تعالیٰ کو میری دعا بتا دیں۔ کوئی کتنا بھی بڑا ولی ہو، آپ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کو پکار کے دعا نہیں کر سکتے۔ انک لا تسمع الموتى، تم اپنے مردوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو جو دنیا سے کٹ چکے چلے گئے ان کو نہیں سنا سکتے۔ پھر فرمایا کہ سمندر جتنا بوجھ بھی تمہارے اوپر ہلکا ہو جائے گا اگر کوئی شخص ان کلمات کو اخلاص اور یقین سے، یعنی دو شرطیں بڑی ضروری ہیں، اخلاص اور یقین، اس سے پڑھے تو چاہے اس کے غم اور قرض پہاڑوں جیسے، سمندروں جیسے ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ اس کے غم دور ہو جائیں گے۔ دنیا اور آخرت کی رحمت کا سوال ہے، اس میں چوتھا جو نقطہ ہے، دعا میں صرف دنیاوی مشکل نہیں بلکہ آخرت، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی مانگی گئی ہے، جو اسلامی تعلیمات کی جامعیت کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اللہ کی رحمت پر کامل اعتماد رکھنا چاہیے، کیونکہ اس حدیث میں آخر میں جو لفظ ہے وہ ہے تغننی بها عن رحمت من سواک، تغننی بها عن رحمت من سواک۔
یہ بہت اہم جملہ ہے، یعنی ایسی رحمت جو انسان کو مخلوق کی محتاجی سے آزاد کرتا ہے، اور یہ توکل اور اللہ پر اعتماد کا بہترین اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔